قرآن کریم کی 5 صورتیں ہیں جو انسان اپنی زندگی میں انہیں شامل کر لیتا ہے۔ جو انسان ان چھوٹی چھوٹی 5 صورتوں کو اپنا روزانہ کا معمول بنا لیتا ہے، اس انسان کے روزمرہ کے معاملات میں انتہائی آسانی پیدا کر دی جاتی ہے، اور ایسے انسان کی آنے والی 7 نسلیں تک شاد و آباد ہو جاتی ہیں۔ ایسے انسان کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، اور ایسا انسان دنیا سے رخصت ہوتے ہی جنت پا لیتا ہے، عذاب قبر اور عذاب حشر سے محفوظ رہتا ہے، اور احادیث میں ان صورتوں کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قرآن پاک اللہ سبحانہ و تعالی کی آخری آسمانی کتاب ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل فرمائی۔ یہ کلام پاک ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہر موقع اور مناسبت کے حساب سے پورے 23 سال کے عرصے میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس میں اللہ تعالی نے تمام جن اور انس کی ہدایت کے لیے اور رہنمائی کے لیے مختلف صورتوں اور آیات کا حوالہ دیا کہ جن کی تلاوت اور ان کے وظائف کر کے انسان نہ صرف اپنی اور اپنے آنے والے نسلوں کی دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے، بلکہ قرآنی صورتوں کے ذریعے سے ہر انسان اپنے فوت شدگان یعنی اپنے مرحومین کی بخشش اور مغفرت کا سامان بھی مہیا کر سکتا ہے۔ اور اس کلام پاک میں ناظرین موجود مختلف صورتوں، آیات اور حوالہ جات سے اپنی مشکلات اور تنگ دستیوں کو دور کرنے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وظائف اور اذکار بھی کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، بے شک دلوں کا سکون تو بس اللہ کے ذکر میں ہے، اس لیے انسان سکون قلب کے لیے اللہ کی عبادات اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے خود کو تر و تازہ اور پرسکون محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالی نے شیاطین، جنات اور مختلف قسم کی دیگر مخلوقات سے محفوظ رہنے کے لیے بھی مختلف صورتوں اور آیات کا حوالہ دیا ہے، حتیٰ کہ انسان کے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے سینکڑوں آیات نازل فرمائی جو کہ اسی کلام پاک یعنی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی وحدانیت کا تعارف بھی اسی کلام پاک کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا، جس کے ذریعے لوگ اللہ تبارک و تعالی کو واحد و یکتا جان پائے اور اسی کو قادر مطلق جان کر اس کی عبادت کرتے چلے آتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں قرآن پاک کی 5 ایسی خوبصورت صورتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جن کو پڑھنے سے ثواب تو ملتا ہی ہے، لیکن ثواب کے علاوہ ان کے ایسے فائدے بھی ہیں کہ جو حدیث کی روشنی میں بے مثل ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ ان صورتوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کرنے والے سے جنت واجب ہو جاتی ہے، انسان قیامت تک آنے والے بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، انسان کی تمام تنگیاں، پریشانیاں اور مشکلات ان صورتوں کی تلاوت کی برکت سے جاتی رہتی ہیں، اور ان کی تلاوت کی برکت سے مال و دولت کی ایسی ریل پیل ہو جاتی ہے کہ انسان کی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ تو محترم ناظرین، وظیفے میں آگے بڑھنے سے پہلے یا ان صورتوں کے بارے میں بتانے سے پہلے اللہ کے اس پاک کلام کا تھوڑا ذکر کرتے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک ہم سب کے لیے رہنمائی ہے۔ بلا شک و شبہ قرآن اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے، اور کسی انسان، جن یا فرشتے کا کلام اس میں شامل نہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے، تاکہ وہ کلام اللہ کو سن لے۔ پھر فرمایا، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، لہٰذا قرآن کلام اللہ ہے، اور کلام کرنا اللہ سبحانہ و تعالی کی صفت ہے۔ اس لیے کلام اللہ یعنی قرآن پاک بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کی طرح ہی ایک غیر مخلوق ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز ضائع نہیں ہوگی۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن پر ثواب کی بشارت یوں ارشاد فرمائی کہ جو شخص قرآن پاک کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔
محترم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی پاک ذات آپ سے خوش ہو جائے، آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے، تو قرآن پاک کی 5 صورتوں کا خاص وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو پورے وظیفے کی سمجھ آ سکے، آپ ان 5 صورتوں کے بارے میں جان سکیں۔ تو ناظرین کرام، قرآن پاک کی ان 5 بابرکت صورتوں کو اپنی زندگی میں لازمی شامل کر لیجئے، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات جب کسی کو دینے پر آتی ہے، نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، تو رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے اس بندے کی نسلوں کو بھی آباد فرما دیتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ بھی اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے گھر میں رزق مال و دولت کی ریل پیل چاہتے ہیں، تو ان 5 صورتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے، اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیجئے، کیونکہ یہ وظیفہ انتہائی آسان اور مجرب ہے اور اللہ کی قدرت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے قابل ہے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جو عمل بتایا جا رہا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سارے وظائف کا سردار وظیفہ ہے، اور اس کو شروع کرنے سے انشاءاللہ آپ پر بہت جلد اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، اور آپ خود اس کا مشاہدہ کریں گے کہ آپ کے تمام بگڑے کام بنتے چلے جائیں گے، اور اس عمل کو کرنے سے آپ کی زندگی میں انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش یا رکاوٹ ہے، کسی نے آپ کے کاروبار کو نظر بد لگا رکھی ہے جس کے سبب آپ کا کاروبار چل نہیں رہا، گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، مایوسی ہے، انشاءاللہ اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے اوپر سے تمام بندشیں اور رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی، آپ کی زندگی خوشیوں سے روشن اور منور ہو جائے گی، اور آپ کے جو بھی دیرینہ مقاصد ہیں یا جو بھی آپ کی حاجات ہیں وہ انشاءاللہ پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں اور ٹھیک طریقے سے سر انجام نہیں ہو پاتا، یا پھر آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہے جو ابھی تک پورا نہیں ہو پا رہا، یا پھر آپ کسی مشن کو لے کر چل رہے ہیں لیکن اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو پا رہی، تو انشاءاللہ اب ہر طرح کی مایوسی آپ کی ختم ہو جائے گی، کیونکہ آج کے اس عمل کو کرنے سے آپ کی ہر مایوسی خوشحالی میں اور ہر ناکامی کامیابی میں بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اور میں یہ 100% یقین سے کہہ رہا ہوں، آپ کے اوپر سے بندشیں، رکاوٹیں، نظر بد، حسد، جادو ٹونا وغیرہ سب کچھ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے گا، اور آپ کی تمام حاجتیں انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ جو بھی مسئلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ فوری دور ہو جائے گا۔ آپ نے ان تمام فضائل کو حاصل کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ قرآن پاک کی جو 5 صورتیں اس ویڈیو میں بتائی جا رہی ہیں انہیں بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور یہ بات بھی جان لیجئے کہ جو وظیفہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ناظرین بہت ہی خاص الخاص وظیفہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جب ہم کسی مستند اور تجربہ کار طبیب کے پاس جاتے ہیں اور اسے اپنی بیماری کے بارے میں بتاتے ہیں، تو وہ ہمیں ہمارے مزاج کے مطابق اور ہمارے جسم کے اندر موجود تمام مسائل کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایسی ادویات کا مرکب بنا کر دیتا ہے کہ جس سے جسم کے اندر موجود تمام مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دنوں میں مریض اللہ کے فضل و کرم سے صحت یاب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کی ان 5 صورتوں کا وظیفہ بھی ایسا ہی وظیفہ ہے کہ جس میں ہر انسان کو درپیش تمام معاملات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان تمام معاملات کا علاج پیش کیا گیا ہے، تاکہ بیماری کی جو بھی نوعیت ہو وہ ان 5 صورتوں کے مرکب سے فوری طور پر مسائل کے حل کی جانب گامزن ہو جائے، اور یوں اس وظیفے کو کرنے والا انسان انشاءاللہ ہر طرح کی بندش، تنگی، رکاوٹ، حسد، جادو ٹونا، فتنہ اور وبال اور ہر طرح کی گناہوں کی معصیت سے پاک ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے کاروبار میں، اس کے رزق میں، اس کے لین دین میں اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں شامل حال ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی اس وظیفے کو کرنے والے سے بے حد خوش ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین محترم، اللہ کی ذات وہ پاک ہستی ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جسے کوئی گمان چھو نہ سکا،
تعریف کرنے والے اس کی تعریف سے عاجز رہے، نہ حادثات اسے بدل سکے، نہ زمانے کی بے ضباطی کا کوئی خوف اسے ہے۔ پہاڑوں کے وزن اور سمندروں کی پیمائش کا صحیح علم اس کے پاس موجود ہے۔ وہ بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کی تعداد سے باخبر ہے۔ کسی پر رات کی ظلمت اور دن کی روشنی ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اس کو آسمان کی بلندی، زمین کی پستی، سمندر کی گہرائی، پہاڑ کی اونچائی سب معلوم ہے۔ کوئی بھی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر چیز کو وہ اس کی تمام تر تفصیل کے ساتھ جانتا ہے۔ آپ آہستہ سے بولیں یا زور سے، وہ آپ کے اندر چھپے تمام بھیدوں سے باخبر ہے۔ وہ تمہارے سانس کو باہر نکلتے ہوئے اور اندر اترتے ہوئے دیکھتا ہے۔ رگوں میں مچلنے والے خون کی آواز سنتا ہے، پتے کے ٹوٹنے اور زمین پر اس کے گرنے کی آواز کو سنتا ہے۔ زمین کے اندر اس کے نیچے چلنے والے کیڑوں کی آواز کو سنتا ہے۔ سمندر کی تہ میں چلنے والی مچھلی کی آواز کو سنتا ہے۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ وہ اس پوری کائنات کا بادشاہ ہے اور اکیلا رب ہے۔ ناظرین محترم، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں اس واقعے کا بیان ہے کہ جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت کو بیان فرما رہے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہل رہا تھا اور دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ابھی زمین پر گر پڑیں گے۔ ناظرین، اسے اللہ کی معرفت کہتے ہیں، اور یہ معرفت انسان کے اندر ایک بھونچال کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے، اور یہ کیفیت اللہ کو دیکھے بغیر محسوس کر لینا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی اس عظیم کائنات میں کہ جس کا ہمیں ایک بہت ہی معمولی سا قطرہ ہے، ہمیں صرف ایک ہی مقصد کے لیے پیدا فرمایا گیا ہے، اور وہ ہے اللہ کی عبادت، اور صرف عبادت، اور اس کے علاوہ انسان کا نہ کوئی اور مقصد حیات ہے۔ بے شک وسائل اور ذرائع ہوں، اللہ کے خزانوں میں اور کسی کمی کو پورا کرنے کے لیے انسان کو پیدا نہیں کیا گیا، اور نہ ہی نعوذ باللہ اللہ رب العزت کا کوئی کام اٹک گیا تھا کہ جس کو سر انجام دینے کے لیے انسان کی تخلیق ضروری تھی۔ انسانی خلقت کا واحد مقصد اللہ کی عظمت، بڑائی اور شان کو جاننا، سمجھنا، اور اس خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت سر انجام دینا ہے۔ اس خدائے سبوع و قدوس نے انسان سے صرف اپنی عبادت طلب فرمائی ہے۔ تو ناظرین، اس لیے ہر صبح ہر شام اللہ رب العالمین کو یاد کیا کریں، کیونکہ یہی انسانیت کی معراج ہے، یہی انسانیت کا امتیاز ہے۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے، ساری دنیا اس کی غلام ہو جاتی ہے، اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اللہ جس کا دوست بن جاتا ہے، پھر اس انسان کے دشمن اللہ کے دشمن بن جاتے ہیں، اس انسان کے دوست اللہ کے دوست بن جاتے ہیں۔ تو جس نے اللہ کے دوست کو تکلیف پہنچائی، وہ قادر مطلق اس سے اعلان جنگ کر لیتا ہے۔ ناظرین، ایک بار اللہ کا ہو کر تو دیکھیے، اور ایک بار اللہ کی ذات کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر تو دیکھیے۔ پوری دنیا آپ کے تابع نہ ہو جائے تو کہنا، اللہ کے لیے جینا، اس پر مر مٹنا سیکھیے۔ خوشی بھی وہی ہو جو اسے پسند ہو، غم میں بھی اس کا لحاظ اور اظہار ہو جو اسے پسند ہے، لہٰذا ہر دم ہر لمحہ اس کی رضا، اس کی خوشی مطلوب و مقصود ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں ہر لمحہ اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہر وقت اپنا شکر، اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، آج کے خاص الخاص عمل کی جانب چلتے ہیں کہ آپ نے کون کون سی 5 صورتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، کون کون سی 5 صورتوں کو روزانہ کا معمول بنانا ہے، اور کس طرح سے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ جس سے آپ کی پوری زندگی کا نقشہ ہی انشاءاللہ بدل جائے گا۔ انتہائی خوشگوار اثرات آپ کی زندگی پر نمودار ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ خود کو دنیا کے خوش قسمت ترین انسانوں میں شمار کرنے لگیں گے۔ ناظرین کرام، علماء کرام، اکابرین امت اور بزرگان دین کی شب و روز کی محنت اور تحقیق سے قرآن پاک کی 5 ایسی صورتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ایک انسان کی زندگی میں درپیش تمام تر مشکلات کے حل کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اور ان میں سب سے پہلی صورت سورۃ الملک ہے۔ سورۃ الملک کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص ہر روز رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کر لیتا ہے
تو اس کی برکت سے پوری رات اور پورے دن میں اگر خدا نخواستہ اس کی موت واقع ہو جائے تو یہ سورہ مبارکہ اس کی ہر طرح کی عذاب قبر سے حفاظت کرتی ہے۔ اس کی قبر میں اس سورہ مبارکہ کی برکت سے جنت کے بچھونے بچھائے جاتے ہیں اور جنت کی کھڑکیاں ایسے شخص کی قبر میں کھول کر اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع و عریض فرما دیا جاتا ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ اپنے پڑھنے والے کی اس وقت تک سفارش کرتی ہے اور اللہ رب العالمین سے اپنے پڑھنے والے کی بخشش اور مغفرت کے لیے ضد کرتی ہے، حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروا کر ہی چھوڑتی ہے۔ سبحان اللہ ناظرین، کتنا بڑا فائدہ ہے کہ ہر مسلمان اسے اپنی دائمی کامیابی سمجھتا ہے کہ وہ آخرت میں جنت میں داخل ہو جائے، اور ہماری پوری زندگی کا مقصد حیات یہی ہے کہ ہم اللہ کو اس طریقے سے راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہماری ہمیشہ کی زندگی یعنی اخروی زندگی میں ہمیں جنت کا حصول ہو جائے۔ تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو محترم ناظرین، دوسری صورت جو آپ نے اپنی روزمرہ کا معمول بنانا ہے وہ سورۃ الکہف ہے۔ اللہ کی روشنی یعنی اللہ کا نور حاصل کرنے کے لیے ہر جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت ضرور کریں، اور جو شخص سورۃ الکہف کی شروع کی 10 آیات زبانی یاد کر لیتا ہے تو یہ آیات اسے دجال کے فتنے سے بچا لیتی ہیں۔ یعنی الحمدللہ سورۃ الکہف ایسی بابرکت صورت ہے کہ اس کی ہفتے میں صرف ایک دن یعنی جمعے کے دن تلاوت کرنے سے ہی انسان ہر طرح کے دنیاوی فتنوں سے محفوظ اور مامون ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر دجال بھی آ جائے تو اس سے بھی اس کی حفاظت ہوگی۔ تیسری صورت ناظرین دراصل ایک صورت نہیں بلکہ قرآن پاک کی آیات میں سے ایک خاص آیت ہے جسے سید الآیات بھی کہا جاتا ہے، اور یہ آیت الکرسی ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالی صرف موت کا فاصلہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص رات کو سوتے وقت بھی آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو وہ ساری رات ہر طرح کے شیاطین سے حفاظت میں رہتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ناظرین سورۃ الاخلاص ہے کہ جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے ہی 1/3 قرآن یعنی قرآن پاک کے 10 پارے پڑھنے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے، اور جو سورۃ الاخلاص کو 3 بار پڑھتا ہے تو اسے پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب حاصل کیا جاتا ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ چلتے پھرتے اپنے روزمرہ کے کاموں کے دوران سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کے تمام معاملات اپنے ذمے لے لیتا ہے، ان کے تمام بگڑے ہوئے کام آسان ہو جاتے ہیں، ہر طرح کی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور ایسے گھروں پر اللہ کا خاص نور اور اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہونے لگتی ہیں۔ ایسے لوگ خود بھی اور ان کی اولادیں بھی زندگی کے ہر میدان میں کامیابی اور کامرانی حاصل کر پاتے ہیں۔ لہٰذا سورۃ الاخلاص جو کہ خالص اللہ کی توحید کو بیان کر رہی ہے، اس کی فضیلت اور اس کا مرتبہ بھی انتہائی بلند ہے۔ اور محترم ناظرین، 5ویں صورت سورۃ الواقعہ ہے کہ جس گھر میں ہر روز مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے ہر طرح کی غربت اور تنگ دستی دور فرما دی جاتی ہے، اور جو کوئی ہر روز مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو غربت اور تنگ دستی کی آزمائش سے نجات عطا فرماتا ہے۔ حصول دولت اور رزق کی فراوانی کے لیے ہر روز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کیجیے، اور ان صورتوں کو بتائے گئے طریقے اور وقت کے مطابق اپنی زندگی میں شامل کر لیجیے۔ انشاءاللہ آپ کے دن بدن آسان ہوتے چلے جائیں گے، اور جو لوگ ان 5 صورتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو ان پر اللہ کی خاص الخاص رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کا مظاہرہ وہ زندگی کے تمام معاملات میں خود بخود کرنے لگتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے کلام سے اپنی زندگیوں کو روشن اور منور کر لیجئے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ اللہ کے ذکر کو اپنی زندگیوں میں شامل کر کے اپنی زندگی، موت اور آخرت کو سنوار لیجئے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کر لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، ویڈیو معلوماتی لگی ہو، پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں ایک بار صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھ دیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔